زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا اور اہم رکن ہے، جس کے لغوی معنی پاکیزگی اور بڑھنے کے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد، معاشرتی فلاح و بہبود میں صاحب ثروت لوگوں کو حصہ ملانا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان بہم پہنچانا ہے۔ پاکیزگی سے مراد اللہ پاک نے ہمارے مال و دولت میں جو حق مقرر کیا ہے، اس کو خلوص دل اور رضامندی سے ادا کیا جائے۔ نشو و نما سے مراد حقداروں پر مال خرچ کرنا، اپنی دولت کو بڑھانا ہے، جس سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی مفتی ہاشم اتاری کا کہنا ہے، زکوٰۃ 2 ہجری کو روزوں سے پہلے فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت، لہذا اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت اور افزائش کے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو مال باقی بچ جاتا ہے اس میں معنوی طور پر اس پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے جو فوائد قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کی مدد فرماتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات میں سے ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غریب مسلمان بھائیوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے اور ان کے دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا عمل اخوت اسلامی کی بہترین تعبیر ہے کہ ایک غنی مسلمان اپنے غریب مسلمان بھائی کو زکوٰۃ دے کر معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے لالچ و بخل جیسی بری صفات سے چھٹکارا ملتا ہے۔ سخاوت و بخشش کا محبوب وصف مل جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ شریعت کی طرف سے ایک مقرر کردہ مال ہے جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضا الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے کہ جو نہ خود ہاشمی ہو نہ کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ حرام مال پر نہیں، کیونکہ حرام مال کے لیے تو حرام مال کا وہ مالک ہی نہیں۔ حرام مال کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کے مالک کو واپس کرے، اگر واپس کرنے کے کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر تصدق کر دے کل مال، تو لہٰذا حرام مال کا یہ مالک ہی نہیں، تو اس پر اس کی زکوٰۃ فرض نہیں۔